حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کا دور خلافت 5.25 برس بامی خانہ جنگی، وہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ بعد آ جاؤ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی قتل ہوا ہو اور کم سے کم 70,000 انسانوں کا خون نہ بہا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کا کوئی خلیفہ ناحق قتل کیا گیا اور 35,000 انسان پھر قتل نہ ہوئے۔ یہاں بھی نقطہ ہے، حضرت علی کے عہد خلافت میں 84,000 مسلمان قتل ہوئے ایک دوسرے کی طرف۔ یہاں سوچنا پڑتا ہے کہ حضرت عثمان تو نبی نہیں تھے، وہاں 70,000 ہیں، یہاں 84,000۔ تو حضور کی ایک حدیث آتی ہے جو مسئلہ حل کرتی ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا رتبہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ تو علماء سے تو بہت اونچے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہاں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے عرش آدم جس طرح تھرایا حضرت حسن کا ساتھ جو میں نے آپ کو کل سنایا تھا، اس کا ظہور ہے جو ہمیں پورے 5.25 برس نظر آ رہا ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاریخی واقعات اپنی جگہ، لیکن معاذ اللہ اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں ہے رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے امکانی حد تک معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی، اپنی جان دے دی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حالات کی گمبھیری، سازش کی گہرائی، جس طرح وہ جڑوں کے اوپر جا کر پیشہ پڑا تھا، اس نے جو فضا پیدا کر دی تھی، تو اس میں کوئی قصور نہ حضرت عثمان کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، نہ کوئی قصور حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کامیاب ہوئے، گھی کے چراغ جلے اللہ کے دشمنوں کی، ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے، فوراً ہی جو جنگ ہوئی وہ جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل میں تو امیر معاویہ تو مقابلے میں نہیں آئے، وہ تو شام میں بیٹھے ہوئے۔ فوری طور پر جو مطالبہ لے کر اٹھے حضرت عثمان کے قصاص کا، یہ بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر مدینے میں تھے جب شہادت ہوئی حضرت عثمان کی، اور تینوں کے بارے میں کہا تھا ان سب بھائیوں نے کہ ہم قتل کر دیں گے تینوں کو اگر وہ بیعت نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے بیعت قبول کر لی۔ ان دونوں حضرات نے جا کر مشروط بیعت کی کہ اگر آپ قاتلین عثمان سے قصاص لے سکیں اور عدل قائم کر سکے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کچھ دنوں انتظار کیا، وہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ تو چھائے ہوئے۔ اب آپ کو معلوم ہے کوئی اسٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں کہ فوراً جو ہے ماشاء اللہ لگا کر اور فوجوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر لا کر پھیلا دیا جاتا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ فوجیں تو تھیں یا تو شام میں یا مصر میں، امیر معاویہ کے پاس، حضرت عمرو بن العاص کے پاس، یا یہ کہ ادھر مشرقی محاذ پر، اور وہ کئی بار کہہ چکے تھے حضرت عثمان سے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم فوجیں بھیج دیں۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دی، تو یہاں تو کوئی فوج ہی نہیں۔ مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اکثر لوگ گئے ہوئے مکہ مکرمہ حج کے لیے، وہ تو موقع انہوں نے ایسا تلاش کیا۔ اب حضرت علی کیا کریں تنے تنہا؟ اور کیجیے، کئی ہزار جو ہے سبائی مدینے کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، طاقت ان کی ہے، غلبہ ان کا ہے۔ حضرت علی بیعت نہیں قبول کرتے تو وہ نظام ہی نہیں، بدنظمی ہے، کیوس ہے، انارکی ہے۔ کرتے ہیں تو ان کے پاس کون سی فوج رکھی ہے کہ وہ فوراً ان کو پکڑوا لیں، گرفتار کر لیں اور سزا دے دیں۔ اب دیکھیے یہ وہ الجھاؤ ہے، کریں تو کیا کریں۔ ادھر حضرت طلحہ اور زبیر کا دباؤ بڑھ رہا، ان کی گوشمالی کیجیے، آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اب آپ پر ذمہ داری ہے۔ حضرت علی کچھ کر نہیں پا رہے۔ یہ دونوں حضرات بھی مکے چلے گئے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں طے ہوا کہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جن لوگوں کے نرغے میں آ گئے ہیں، تو ان کو جب تک اس نرغے سے نہیں نکالا جائے گا ممکن نہیں۔ لہذا یہ کھڑے، اب آپ غور کیجئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایک طرف، ان کے ساتھ کون؟ طلحہ اور زبیر۔ یہ کون ہے؟ یکے از عشرہ مبشرہ، چوٹی کے 10 صحابہ میں سے یہ دو ہیں۔ یہ قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں۔
بصرہ فتح کر لیتے ہیں، ادھر سے حضرت علی اب نکلتے ہیں. ارادہ ان کا تھا حضرت معاویہ کے ساتھ، لیکن یہاں تو ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی. چنانچہ بصرے کے قریب اب وہ دونوں فوجیں آ گئی، حضرت علی کی فوج آ گئی، ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں. اور یہ کہ واقعتاً عراقیوں نے جس طرح ساتھ دیا حضرت عائشہ کا، اس وقت اب آپس میں گفتگو شروع ہوئی. حضرت علی نے صاف فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ مضبوط کرو تو میں ان سے نپٹوں. 100% درست بات. یہ بات جو ہے حضرت عائشہ کی سمجھ میں بھی آ گئی، حضرت طلحہ کے، حضرت زبیر کے بھی. لہذا نیگوسیشن ہو رہی ہے، صلح ہو رہی ہے کہ اب پسو کہاں پڑے ان بلوائیوں کے، کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو ہماری پھر کہاں جگہ ہے. رات کے اندھیرے میں عبداللہ ابن سبا خود موجود تھا وہاں، مالک نقری، ان دونوں نے فیصلہ کیا اور حملہ کیا. جنگ شروع ہو گئی، رات کا اندھیرا ہے. مشہور یہ کر دیا کہ ادھر سے طلحہ اور زبیر کی فوج نے حملہ کیا ہے. حضرت علی کو یہ خبر دی گئی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر ٹوٹ پڑی فوج. اب آپ پھر سوچئے، سچویشن جیسی ہوتی ہے اس کو سمجھیے، کون تحقیق کرے کہ جان بچائے. وہاں تو صورت یہ ہے کہ کل اور بی کلڈ، یہ ہمارے ورنہ مارے جاؤ گے. تحقیق اور کمیشن قائم ہو اور کوئی کمیٹی بیٹھے اور گواہیاں لے، یہ تو فیصلے ہونے والی بات ہے. اس وقت تک یہاں کیا ہوگا؟ لہذا ایک رات میں 10,000 مسلمان اور حضرت عائشہ کا اونٹ جو تھا اس کے قریب عراقیوں نے ام المومنین اپنی ماں کی جس طریقے سے ان کی آن پر، ان کی حرمت پر جس طریقے سے کٹ مرے، تاریخ کا یہ بڑا روشن بات. ماں ہے، حضرت عائشہ ہے، ام المومنین. حضرت علی نے آخر میں حکم دیا، جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا یہ لوگ کٹتے رہیں گے، پروانہ وار یہ اس سما پر اپنی جانیں نچھاور کرتے رہیں گے. لہذا اس اونٹ کو گراؤ. اس کو زخمی کیا گیا، پھر وہ ہودج گرا نیچے جس میں حضرت عائشہ تھی، تب جنگ ختم ہوئی. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر ان کے مابین دشمنی ہوتی تو فتح کے بعد حضرت علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ غور کیجئے، دشمنی میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کا احترام کرنا چاہیے تھا. عزت کے ساتھ 40 خواتین مزید دے کر ان کے جلوں میں پہرا ساتھ دے کر مدینہ منورہ بھیجا تھا. اگر تو دشمنی ہوتی تو طرز عمل کچھ اور ہوتا. معاذ اللہ کیا ہوتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ایک طرف ام المومنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ، دوسری طرف حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی. لیکن آپس کی دشمنی تھی نہیں. دشمنی ہوتی تو کچھ اور ہوتا، دشمنی نہیں تھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو نہایت مہربان ہے. یہ تو وہ دشمن ہے، اس کی چالاکیاں ہیں، اس کی عیاریاں ہیں، اس کی سازشیں ہیں، اس کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ دونوں بے بس ہوئے. اسی میں حضرت طلحہ شہید کیے گئے، اسی میں حضرت زبیر شہید کیے. ان میں سے ایک لاکھ کے برابر اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر. لیکن اندازہ کیجئے یہودی سازش کی کامیابی کا، کہ یہ اب اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو.